وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب یہ ضابطہ ذہن کے اندر رکھیں، اور اب آئیں تو قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رب کائنات اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنی امت سے کہہ دے، اگر کسی لفظ پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے، قرآن ایک لازوال لاجواب کتاب ہے، ایک ایک لفظ میں لاکھوں موتی نظر آتے ہیں۔ ویسے ہر لفظ قرآن کا یہ رب کی طرف سے حکم ہے، رب کا کلام ہے، لیکن کسی جگہ پہ خصوصی تاکید ہوتی ہے، خصوصی حکم ہوتا ہے، اس جگہ پہ خصوصی حکم ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کسی چیز کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پہ اجر نہیں مانگتا؟ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی انسانی تاریخ کے حوالے سے سوچیں کہ وہ انسان جس کے دل کے اندر رحم نہیں تھا، وہ انسان جس کے دل کے اندر محبت نہیں تھی، وہ انسان جس کے دل کے اندر عزت و توقیر نہیں تھی، وہ انسان جو اپنا انسان ہونا بھی بھول گیا تھا، اس کو انسان ہونا جس نے یاد دلایا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ میرے آقا نے انسان کے دلوں کے اندر رحم کو پیدا کیا، انسانوں کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کیا۔ وہ انسان جو جیتے جاگتے جانور کا ایک ٹکڑا کاٹ لیتا تھا اور اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپ مال مویشی رکھنے والے ہیں، اب کسی کے گھر میں کوئی بھینس گائے مر جائے تو وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کے جوتوں کا صدقہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا صدقہ ہے کہ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے۔ اگر اپنی انسانی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ وہ بھی لوگ تھے جو اپنے غلاموں پہ تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے، تیر چلانے کا نشانہ ان پہ فٹ کرتے تھے، یا تو غلام ہوتے یا ان کے چھوٹے بچے ہوتے۔ آج دیکھیں پورے اس محلے کے اندر کسی اگر ایک کے گھر بھی فوتیدگی ہوتی ہے، کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو پورا علاقہ سوگوار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت، یہ رحم، یہ پیار کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ زور سے سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک روایت ذہن کے اندر رکھیں، پھر سبحان اللہ کی گونج مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم، کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ، کہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ حطت خطایا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، میرا رب اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حطت خطایا، جس طرح جتنے بھی اس کے گناہ تھے، میرا رب تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب کسی کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہوں گے، کہ کوئی اور گناہ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جسم پہ جتنے بھی گناہ تھے، پھر